أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الصلاۃ والسلام علی سید الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج اللہ رب العزت کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل یہ ہم تذکرہ قدوسیہ ویڈیو سیریز کی ویڈیو نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر جو موجودہ تذکرہ ہے حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ جاری ہے، اور یہ اس باب کی 4th ویڈیو ہے جس کے اندر آج ان کی سوانح عمری تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہوگی، اور اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ آخری ویڈیو ہوگی جو کہ صرف کوشچن اور آنسر کا سیشن ہوگا. بہرحال اب تک ہم نے حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے نسبی خاندان، روحانی خاندان، پیدائش، خلافت، اس سب کے حوالے سے اب تک گفتگو کر لی ہے. آج جو گفتگو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ گفتگو ان کے خلافت حاصل کرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں ان پر مشتمل ہوگا، اور ان کے خلفاء اور ان کے اولاد کے اوپر آج کی ویڈیو مشتمل ہوگی. حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جب خلافت حاصل ہو گئی اس کے بعد اب رشد و ہدایت کا سلسلہ آپ کے خانقاہ کے اندر موجود ہو چکا تھا. جو حضرات اب تک گنگو شریف کے اندر حاضری نہیں کر پائے ہیں ان کو بتانے کے لیے یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خانقاہ گنگو شریف کے سرائے خطے کے اندر ہی موجود ہے. اسی سرائے خطے کے اندر حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر قیام فرمایا اور اپنی خانقاہ کو یہیں سے جاری و ساری کیا. حضرت ابو سعید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ فاصلے پر 10 سے 20 قدم کے فاصلے پر خانقاہ وہیں پر قائم کی، اور وہیں سے یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری کیا. اور اتنی ہی دوری پر حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سرائے خطے کے اندر ہی رہ کر وہ خانقاہ آباد کی. تو یہ تو کچھ لوکیشن تھی ان خانقاہوں کی. اب یہاں سے اس خانقاہ صادقیہ سے فیض اور برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا. لوگ آتے رہے، فیضیاب ہو کر جاتے رہے. ان کی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا، مریدین کی تعلیم و تربیت کا وہ طریقہ اپنایا گیا کہ جس کی کوئی مثال دور دور تک بھی نہیں تھی. اور اس طریقے کے مریدین کو اور خلفاؤں کی تربیت کر کر یہاں سے بھیجا جانے لگا کہ چاروں طرف پورے عالم میں اس خانقاہ سعد کی کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا، اور حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قابلیت کا، اس ٹیلنٹ کا ڈنکے بجنے شروع ہو گئے. تو اسی کے دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اب اس مرتبہ ولایت پہ فائز ہو چکے تھے کہ جو ایک کامل ولی کی اسٹیج ہوتی ہے، آپ اسی اسٹیج کے اندر ایک سفر پہ نکلے جو قصبہ گنگو جس ڈسٹرکٹ کے اندر آتا ہے، ڈسٹرکٹ سہارنپور، ضلع سہارنپور کے سفر کے لیے آپ نکلے. سہارنپور پہنچ کر آپ ایک بازار کے اندر اپنے گھوڑے سے اتر کر اور اس بازار کے اندر جانے لگے. بازار کے اندر جاتے جاتے ایک بزنس مین، ایک ساہوکار کی نگاہ آپ کے اوپر پڑی. جیسے ہی اس نے حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت مبارک کا دیدار کیا، یعنی کہ آپ کے فیس پر جیسے ہی اس کا فرسٹ انٹریکشن پڑا ہے
اس ساہوکار نے اس کافر ساہوکار نے فوراً اپنے لبوں سے جاری کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے رخ مبارک کو چہرے مبارک کو دیکھنے سے اس کو اللہ یاد آ گیا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ کے یہ معاملات ہو گئے کہ جو ایک ولی کی مثال دی جاتی ہے کہ ولی کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو وہی کچھ شبات اب آپ کے اندر بھی آنے لگی تھی، کیونکہ آپ ایک کامل ولایت کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ اس طریقے سے آپ کا سلسلہ جاری و ساری ہونے لگا، چاروں طرف ڈنکے بجنے لگے، اور اس ساہوکار کا نام آپ نے عبدالسلام رکھا، اور وہ آپ کے ساتھ فوراً سہارنپور میں اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر گنگو شریف آپ کے ساتھ خانقاہ قدوسیہ صادقیہ کے اندر آ گیا، اور یہاں پر فیض یاب ہوا، تعلیم و تربیت حاصل کی، اور پھر ایک کامل درویش اور ایک کامل خلفاء کی مسلک پر فائز ہوا۔ اسی بیچ آپ کے یہاں ایک چاند کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ داؤد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی وہ دن تھا 25 ربیع الاخر سن 1025 ہجری۔ آپ کو شروع سے ہی حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت حاصل ہوتی رہی، اور ایک دن وہ آیا کہ حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت فرما دی، یعنی کہ انڈائریکٹلی میسیج فرما دیا گیا کہ اس آپ کے صاحبزادے میں وہ نورانیت عطا کی گئی ہے کہ جس کے مد نظر یہ آپ کے فیض کا حقدار ہوگا، یعنی کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جو آپ کے خلیفہ اول کے مسنب پر فائز ہوگا۔ تو یہاں سے آپ کو حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت فرما دی ہے۔ حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اب شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے بعد شروع ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی، اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے متعلق ویڈیو رہے گی۔ تو آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے تعلیم و تربیت شروع کر دی، اور اسی دوران آپ کے یہاں بہت سے خلفاء آتے رہے، معروف خلفاء آتے رہے، جن کی لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کے بیچ پیش کر دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ایک مرید جن کا نام عبدالحق ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ ان کے باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ ابھی باغ جو تھا وہ آم کا باغ تھا، اور وہ آم کا سیزن اب ختم ہونے کو تھا، یعنی کہ اب اس کی چھاٹ شروع ہو گئی تھی، خاتمے کی طرف تھا۔ تو آپ نے اپنے مرید عبدالحق سے فرمایا کہ عبدالحق جاؤ میرے لیے 7 آم لے کر آؤ۔ آپ نے وہی جو آپ کو حکم ملا تھا اس کے تحت آپ 7 آم اپنے ساتھ لے کر آ گئے، اور اس 7 آموں میں سے 6 آم تو بالکل ثابت اور بہت اچھے خوبصورت آم تھے، لیکن جو 7واں آم تھا اس میں تھوڑا سا نقص تھا، یعنی کہ اس میں تھوڑا سا داغ تھا، کمی تھی۔ جب آپ نے وہ 7 آم دیکھے اور اس میں سے ایک وہ داغدار آم کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عبدالحق تیرے 7 اولاد ہوں گی، یعنی کہ 7 لڑکے ہوں گے، جس کے اندر سے 6 لڑکے بالکل صحیح ہوں گے، لیکن جو تیرا 7واں لڑکا ہوگا اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہوگا۔ وہی ہوا، حضرت شیخ عبدالحق کے 7 بیٹے ہوئے، اور جو 7واں بیٹا تھا وہ گونگا پیدا ہوا، یعنی کہ بول چال نہیں کر سکتا تھا، گونگا لڑکا آپ کے پیدا ہوا۔ 5 سے 10 سال گزر گئے، حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ بدستور اسی طریقے سے اسی مرید حضرت شیخ عبدالحق کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کچھ پھل پیش کیے بطور ناشتہ، اور اس میں سے
حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 لڑکوں کو وہ پھل آپس میں تقسیم کر دیے۔ جو 6 لڑکے تھے ان 6 لڑکوں نے اس 7ویں یعنی کہ گونگے لڑکے کے جو پھل تھے وہ اس سے چھین لیے۔ جب اس لڑکے کے پھل چھین لیے گئے تو اس کے جو والد صاحب تھے انہوں نے حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ لڑکے کے پھل ان لوگوں نے چھین لیے ہیں اور یہ تھوڑا کمزور ہے، تو اس کے اوپر یہ 6 لڑکے جو ہیں میرے وہ تھوڑی زور زبردستی کر لیتے ہیں آپس میں مل کر۔ تو اس پر حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شکایت تو وہ لڑکا میرے سے آ کر خود بتائے گا۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالحق کہا کہ وہ تو صاحب گونگا ہے، ان کا تم اس کو میرے سامنے حاضر کرو، شکایت تو وہی کرے گا۔ یہی کیا گیا، اس 7ویں لڑکے کو گونگے لڑکے کو حاضر کیا گیا۔ تو آپ نے پوچھا بتا تیری کیا شکایت ہے، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنا جو لعاب تھا وہ اس کے منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی ڈالا وہ لڑکا فوراً بول اٹھا اور اس نے اپنی پوری شکایت، پوری جو درد تھا وہ ان سے بیان کیا۔ تو یہ آپ کی اس طریقے سے کرامات ظاہر ہونی شروع ہوئیں، یعنی میریکلز جو ہیں وہ اب ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ کے کرامات کے سلسلے میں سے ایک یہ سلسلہ میں نے سوچا کہ یہ ضروری ہے بیان کرنا، تو میں نے اس کو شمار کیا۔ اب آپ کے اولاد کا ذکر آتا ہے۔ حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے ہوئے ہیں۔ ایک بڑے صاحبزادے حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ آگے شروع ہونا، اور دوسرے صاحبزادے حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے دونوں صاحبزادے آپ کے اور بڑے معروف خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ کے خلیفہ اول ہوئے ہیں اور آپ کے مسند سجادگی پر بھی فائز ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بڑی غور و توجہ کی بات یہ ہے، حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جو خاندانی سجادگی چلتی ہوئی آ رہی تھی، یعنی کہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک تو اس مسند پر آپ فائز تھے، آپ کو وہ شرف سجادگی بھی حاصل تھا۔ ایک تو سجادگی یہ تھی، دوسری سجادگی جو خاندان قدوسیہ کا سب سے بڑا اعزاز ہے، یعنی کہ سجادہ نشین درگاہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک عوام الناس کے لیے کھولا تھا، اور پھر کلیہ شریف کے میں پہلا عرس اور عرس کی پوری تقریبات کا نظام دوبارہ سے بدستور قائم کیا تھا۔ تو وہی سجادگی کیونکہ حضرت اولاد قطب عالم کو اب حاصل ہونی تھی، تو وہ سلسلہ وار چلتی ہوئی آپ تک پہنچی، اور حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین درگاہ حضرت قطب عالم پاک بھی تھے، اور ساتھ ساتھ سجادہ نشین درگاہ حضور علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز آپ کے لیے ہے۔ اور اب یہاں پر 2 سجادگی تھیں، اب ان دونوں سجادگی میں سے آگے سلسلہ چلنا تھا، تو آپ نے حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ اول ہیں ان کو اپنی سجادگی پر فائز کیا، اور ساتھ ساتھ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی سجادگی پر بھی فائز کیا، جو آج بدستور اسی طریقے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور موجودہ سجادہ نشین میرے والد محترم حضرت قبلہ شاہ عاصم قدوسی النعمانی دامت برکاتہ اس مسند پر فائز ہیں الحمدللہ۔ تو وہ ان کو اس نسبت سے حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی سجادگی بھی حاصل ہے، پھر حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی سجادگی بھی حاصل ہے، کیونکہ آپ نے حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر اور اپنا سجادہ مقرر کیا تھا، اور وہی شاخ یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اب حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کلیہ شریف کے سجادگی پر فائز کر دیا تھا۔ اب یہاں سے یہ تقسیم کر دی گئی سجادگی، بڑے بیٹے کو اپنا جانشین اور حضرت قطب عالم پاک کا جانشین مقرر کر دیا گیا،
اور چھوٹے بیٹے یعنی کہ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کلیہ شریف کی سجادگی یعنی کہ حضور علاؤالدین علی احمد صابر کلیہ رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نشین مقرر کر دیا گیا اور آپ کو فرما دیا کہ اب آپ بدستور اسی طریقے سے کلیہ شریف میں مسند سجادگی کو سنبھالیں اور وہاں کے تمام تقریبات اور تمام جو نظامات ہیں ان کو اچھے سے نبھائیں۔ اور آج اسی شاخ سے ہمارے رہبر حضرت قبلہ شاہ منصور اعجاز قدوسی صابری النعمانی دامت برکاتہ اس مسند سجادگی پر سجادہ صابری ہونے کی نسبت حاصل رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولاد قطب عالم کی 2 الگ الگ سجادگی، اور اب تو وہ 3 سجادگی میں منتقل ہو گئی ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سجادگی بھی حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ سے اب چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ تو اولاد کا اور یہ سجادگی کا تبصرہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے خلفاء کا تبصرہ آتا ہے۔ آپ کے ایک تو جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو دونوں خلفاء اولاد بھی ہو گئے اور خلفاء بھی ہو گئے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اب ان سے الگ جو خلفاء تھے اس کے اندر سب سے معروف خلفاء حضرت شیخ ابراہیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، جن کا مزار شریف مراد آباد شریف کے اندر موجود ہے۔ شیخ عبدالسبحان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف سہارنپور کے اندر موجود ہے، اور حضرت شیخ عبدالجلیل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف الہ آباد یعنی کہ اب پریاگ راج کے اندر موجود ہے، اور حضرت شیخ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف کاچھوا کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آپ کے بڑے معروف خلفاء ہوئے ہیں، اور آپ کے ایک بڑے معروف مرید ہیں۔ ویسے تو آپ کے بڑے خلفاء اور مرید ہوئے ہیں، لیکن یہ کچھ مخصوص ہیں۔ آپ کے بڑے معروف مرید ہیں حضرت مامو مولا بخش صاحب، جن کا سلسلہ ہریانہ اور پنجاب کے اندر بڑا معروف ہے۔ آپ کے ماننے والے ہریانہ اور پنجاب کے بہت لوگ ہیں جو بدستور ہر سال اور ہر جمعرات کے اندر بھی بہت کثرت کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد کے اندر درگاہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ تو آپ کا بڑا معروف سلسلہ ہے، اور حضرت مامو مولا بخش صاحب سے اس سلسلے کو بڑا عروج پہنچا ہے، اور آپ کی بڑی خدمات ہیں اس پورے سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ صادقیہ کے لیے۔ حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 18 محرم الحرام میں آپ نے وفات پائی، آپ کا وصال ہوا، اور آج بھی وہ سرچشمہ آپ کے وصال کے بعد بھی جو فیضان آپ نے اپنی بظاہری زندگی میں لٹایا ہے، وہ فیضان آپ کے وصال کو حالانکہ 400 ساڑھے 400 سال کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن وہ فیضان آج بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، اور اسی طریقے سے آج بھی لوگ یہاں سے فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ اس پر ایک چیز کی وضاحت اور کر دوں کہ ویسے تو آپ کا وصال 18 محرم الحرام میں ہوا ہے، لیکن آپ کا عرس شریف جو ہے، عرس کی تقریبات حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے ساتھ ہی کی جاتی ہیں، ادا کی جاتی ہیں، اور یہ شروع سے ہی اسی طریقے سے نظام چلتا آ رہا ہے۔ یہ عرس کمبائن عرس ہوتا ہے، حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شیخ محمد صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ حضرت شیخ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا خصوصی اہتمام خانقاہ شاہ عطا منزل میں بدستور اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، کیونکہ یہ وہ خانقاہ ہے کہ جہاں پر درگاہ حضرت قطب عالم پاک حضرت شیخ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ داؤد جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طرفہ سجادگی موجود ہے، اور آپ ان تینوں اولیاء کرام کے عرس کی تقریبات ایک ساتھ انجام دی جاتی ہیں۔ آپ کے الگ الگ قل کے فاتحہ کے الگ الگ اوقات ہیں، الگ الگ وقت ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کے یہیں اختتام ہوتا ہے، اور ایک اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوانح عمری کا باب تو ایک بیسک سوانح عمری کا باب یہاں مکمل ہو جاتا ہے، اور اس چیز کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان چاروں ویڈیو کے متعلق جو بھی سوالات ہوں بلا تکلف آپ کمنٹس میں کر دیجئے۔ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ سوال اور جواب کی سیریز ہے، اور اس کے اندر
ان سوالات کے اب باقاعدہ جواب دیے جائیں گے، اور آپ کمنٹ کے ذریعے سے یا اگر آپ واٹس ایپ گروپس یا کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جڑے ہوئے ہیں تو میسیج کر کے اپنے سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ باب قدوسیہ نام سے انسٹاگرام اور فیس بک پر اکاؤنٹس ہیں، اور اگر آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹ میں ایڈ کر دیں تاکہ آپ کا نمبر گروپ میں ایڈ کر دیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری ان خدمات کو، ان چھوٹی سی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں قبول و معروف فرمائے، اور ہمارے سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں اس کے دوران ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہمیں مزید خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وآخر الدعوانا بالحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔